اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم پھر، صورناکم ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں کے لیے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، لم یکن نہیں تھا وہ، من سے الساجدین سجدہ کرنے والوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر ہم نے آدم سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بس سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے احسانات کا ذکر شروع کیا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، باقی اس کی اولاد یہ سب کی سب آگے نطفے سے پیدا ہے۔ ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دو نعمتیں، ایک تمہاری تخلیق اور تمہاری تخلیق کے بعد تمہاری صورتیں۔ انسان جب تک اپنے باپ کی پشت پہ ہوتا ہے، نطفہ جب تک مرد کی پشت میں ہوتا ہے، اس وقت تک تخلیق تو ہوتی ہے لیکن صورت نہیں ہوتی۔ صورتیں اس وقت بنتی ہیں کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، تصویر کشی اس وقت ہوتی ہے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ خلقناکم اس سے مراد ہے باپوں کی پشتیں، صورناکم ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں اس سے مراد ہے ماؤں کے رحم، کہ ماؤں کے رحموں میں جا کر صورتیں بنتی ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، جب تک باپ کی پشت میں ہوتا ہے صورت نہیں بنتی، صورت اس وقت بنتی ہے جب نطفہ ماں کی رحم میں جاتا ہے۔ ہم نے یہ تمہارے اوپر احسان کیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا، لیکن اس کی پوری اولاد کو کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اس لیے کہ جو احسان باپوں پر ہوتا ہے وہ ان کی اولادوں پر بھی ہوتا ہے۔ بڑوں پر احسان چھوٹوں پر احسان سمجھا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ دیکھو یہ ابلیس وہ تمہارا دشمن ہے کہ جس نے تمہارے باپ سے حسد کیا اور تمہارے باپ کی مخالفت کی اور دشمنی کی۔ آج تم اپنے باپ کے بیٹے ہو کہ ابلیس کے رستے پہ چل پڑو، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بچہ آپ کا ہو اور وہ چل اس رستے پر پڑے جو آپ کے دشمنوں کا رستہ ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا آدم کی نسل سے، اور تم اب پیروی کرو اس سے، اس کی پیروی کرو جس نے آدم سے حسد کیا اور اس کے ساتھ مقابلے بازی کی۔ لہٰذا تم محتاط رہنا۔ لم یکن من الساجدین وہ ابلیس جو تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دیکھیں ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ بس یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایک چیز کا انکار ہمیں پورے دین کے انکار پر لے جاتا ہے۔ اب ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ حکم اللہ کا تھا تو آدم کا انکار ایسے ہی ہوا کہ اللہ کا انکار تھا۔ تو بعض دفعہ ایک چیز پہ انسان اڑتا ہے، ضد کرتا ہے، باقی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز سے وہ ایسی مار کھاتا ہے
کہ وہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور دتکارا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آدم ایک انسان نیکی والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسے عمل کر بیٹھتا ہے جو عمل جہنم والے ہوتے ہیں، اور اس بدبختی کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ تو ایک ہی عمل ایسا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا چلو جی ایک غلطی ہوگی تو کیا ہوگی، بعض ایک غلطیاں ہی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انسانیت کی کایا پلٹ دیتی ہیں، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر ابلیس کی ماضی کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ایک حکم اسے سرکشی کی وجہ سے رد کر دیا، میں نہیں مانتا، اللہ کے دربار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی بعض دفعہ ایک چیز پر اڑتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، نمازی بھی ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، سب کچھ، ایک چیز پہ ایسے ہی بس ضد لگا لی، انا لگا لی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو بعض دفعہ ایک چیز پہ اڑنا ہی ہمیں سارے دین سے دور کر دیتا ہے۔ اس کی نحوست یہ آتی ہے کہ ہمارے سے ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، عبادات کی لذت اللہ تعالیٰ واپس لے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔